الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے بزم ثنائے زلف میں میری عروج سے فکر کو ساری بہار حشت خل چھوٹا سا عطردان ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا ابھی منزلوں پرے پہلا ہی آستان ہے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں ہم صرف اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لیے دنیا کو یہ پیغام بتانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ دور ہمارے قائد نے کہا تھا کہ وہ دور جس دور میں لوگ چائے کی پیالی اور تعلق پر ایمان بیچتے ہوں ہمارے قائد نے پھر دنیا میں صدائے لبیک یا رسول اللہ لگا کر دنیا کو یہ بتایا کہ نہیں ایمان بیچنے والے اور ہیں حضور کے نام پر جان دینے والے اور ہیں اور ایوانوں میں جا کر ایمان کے سودے اور ملت کے سودے اور وطن کے سودے کرنے والے اور ہیں حضور کے نعرہ مستانے پر جان دینے والے لبیک یا رسول اللہ کے نوجوان ہیں اور یہ یاد رکھنا ہمارا موازنہ کسی طور بھی ان سے نہیں ہے وہ ہم سے پوچھیں کہ اب آپ بھی مہنگائی کے لیے نکلیں گے میں نے کہا ہم غیرت کے لیے بھی نکلیں گے ایمان کے لیے بھی نکلیں گے پاکستان کے لیے بھی نکلیں گے اور اپنی قوم کے لیے بھی نکلیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی جب بھی ناموس رسالت کی بات آئی سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ختم نبوت کی بات آئی سب سے پہلے تحریک لبیک یا رسول اللہ نے آواز اٹھائی اور جب ملک پاکستان کے اوپر بھارت جیسے اور باقیوں نے بات کی تو سب سے پہلے تحریک لبیک پاکستان نے آواز اٹھائی جب کشمیر کی بات آئی تو سب سے پہلے اور سب سے مضبوط آواز تحریک لبیک پاکستان نے اٹھائی اور جب قوم کی باری آئی تو جو نکلے تھے باہر آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے اور پھر ایک اور آئے ہیں ہم پر مسلط ہوئے ہیں کہتے ہیں ہم اپنے کپڑے بیچ کر قوم کو جناب روٹی فراہم کریں گے اور قوم کو سہولت دیں گے وہ قوم کے بچے ہوئے جناب لتھڑے اور بچے ہوئے ٹاکیاں اور بچے ہوئے کپڑے بھی اتارنے پر مجبور ہیں تو پھر ہم نے جب سب کو دیکھا ایک وزیر اعظم کہتے تھے ایک ووٹ کو عزت دو وہ گھر چلے گئے بھتیجے کو جناب بھائی کو وزیر اعظم بنوا کر دوسرا جناب بخت کے تخت سے یک لخت اتارا ہوا شخص تم نے کبھی دیکھا ہے جیت کے ہارا ہوا شخص اور وہ جناب جو نکلا وہ شاہ صاحب نے کل فرمایا ہے کہ قائد ملت زنانیہ وہ زمان پارک سے زنان پارک تک بچانے والا شخص وہ جناب باہر نکلا کہ میں جی جاؤں گا اور آزادی کی جنگ لڑوں گا ہم نے کہا ہو سکتا ہے قوم کی بات کرے کوئی وہ بھی جیل کی طرف رخ سوئے میخانہ دارت پیر ماں اور وہ بھی جناب جیل کی طرف چل پڑے تو پھر آپ کو پتا ہے رہتے تو ہم ہی ہیں اور یہ یاد رکھنا اگر دین کی پناہ حسین ہے اور قوم کی پناہ دین ہے ہاں یہ یاد رکھنا قوم کو اگر پناہ دے سکتا ہے کوئی تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دے سکتا ہے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دے سکتا ہے وہ دین دے سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا اور اسلام ہی دے سکتا ہے اسلام ہی پوچھ سکتا ہے جناب یہ دوسرا کرتا کہاں سے بنا ہے ان سے تو یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ دنیا کی سب سے بڑی کابینہ وزیروں اور مشیروں کی رکھ کر دنیا کے سب سے بڑے نااہل یہ ثابت ہوئے ہیں اور جو کہتے تھے قوم کو روٹی دیں گے میں نے کہا قوم کی بیٹیاں جناب
اپنی عزتیں بیچ کر روٹی کھانے پر مجبور ہو گئی ہے. اور بے شرمو تمہیں غیرت نہیں آئی؟ تم یہ کہتے ہو کہ جناب نواز شریف آئے گا تو پھر قوم کی فلاح لائے گا. تم نے کہا اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر اوپر سے نیچے گر جائے گا. میں نے کہا اسحاق ڈار نہیں، تم سب کا روحانی ابا جو بائیڈن بھی آ جائے تو یہ ڈالر نیچے نہیں آ سکتا. یہ ڈالر اسی طریقے سے آئے گا جس طرح قائد ملت اسلامیہ علامہ خادم حسین رضوی نے فرمایا تھا کہ سود ہم نہیں دیتے، قرض اس دن دیں گے جس دن ملک خوشحال ہوگا. جاؤ بھاگ جاؤ، ہم نہیں دیتے. کیونکہ جس عیاشوں کے لیے، جن بدماشوں کے لیے تم نے پیسے دیے ہیں ان کے پاس جا کے لو. یہ قوم 2 وقت کی روٹی اپنا خون اور پسینہ بہا کر کھاتی ہے، اس لیے سارے بھاگ جاؤ. حضور کا دین تخت پر آ رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور تفریق دیکھیں، زمین اور آسمان کی تفریق. یہ کہتے ہیں آپ مولوی لوگ کیسے لائیں گے جناب، دین کیسے آئے گا جی، یہ نظام کیسے بدلے گا؟ میں نے کہا 3 چیزیں ہیں جو تنگ کرتی ہیں. ایک ذات تنگ کرتی ہے، ایک ذات تنگ کرتی ہے، اس کے بعد رشتہ دار اور جناب قرابت دار یہ سارے یہ تنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوست اور تعلق دار تنگ کرتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، مسجد میں اعلان ہوا، سرکاری فرمان جاری ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین بن گئے ہیں. مسجد سے باہر نکلے، باہر شاہی فرمان کے مطابق جناب گھوڑے، بگیاں اور جناب مشل پردار اور جناب وہ سارے نیزے تانے ہوئے بڑے بڑے کمانڈوز آ گئے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، وقت کے حاکم بن گئے ہیں، آپ کی سیکیورٹی کے لیے، آپ کے پروٹوکول کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بھائی عمر بن عبدالعزیز گھر سے مسجد تک چل کر ان 2 ٹانگوں پر آیا تھا، انہی پر واپس چلا جائے گا. یہ قوم کا مال ہے، بیت المال میں واپس لے جاؤ. یہ پہلی بات. گھر آئے، گھر آپ کے گھر کوئی جناب وہ کیا کہتے ہیں بنی بنائی پیرنی نہیں ہے، حقیقت میں بادشاہ کی بیٹی ہے، عبد الملک کی بیٹی ہے. عمر بن عبدالعزیز کے گھر عبد الملک بن مروان کی بیٹی ہے. اور جب وہ گئے تو جناب گھر آئے تو کہا بیگم آپ کو عمر بن عبدالعزیز چاہیے یا یہ مال و دولت، یہ باغات، یہ جناب کنیزیں، یہ خادمان، یہ سونے جواہر یہ چاہیے؟ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہوا کیا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا میں مسلمانوں کا حاکم بنا دیا گیا ہوں. آپ کے والد نے جو کچھ آپ کو جہیز میں دیا ہے یہ آپ کے والد کی ملکیت نہیں ہے، یہ قوم کا مال ہے. جناب بیت المال میں بھیج دو. اگر عمر چاہیے تو یہ مال چھوڑنا پڑے گا، اگر مال چاہیے تو عمر ابھی تمہیں طلاق دیتا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں مجھے عمر چاہیے، مال ابھی چلا گیا. ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے. اور نبینوں اور اندھو دیکھو دین تخت پر آیا ہے. ادھر ایک وزیر ایک مشیر بنے، ایک مشیر جناب اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو، گاڑیاں بھر بھر کر آ رہی ہیں، صوفوں کی، پردوں کی، قالینوں کی، اس کے بیگمات کا سامان. کیا ہوا جی؟ صبح مشیر صاحب جناب حلف اٹھا رہے ہیں، وزیر صاحب وزارت عظمیٰ گاڑیاں آ گئی ہیں پروٹوکول کے لیے. ادھر دیکھو دین تخت پر آیا ہے، جو کچھ گھر میں ہے وہ سارا لاد کر بیت المال میں جا رہا ہے. ہاں یہ تنگ کرتا ہے. پھر تیسری بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کروایا، کہتے ہیں مولوی کیسے لائیں گے؟ میں کہا بچو تو مولوی ہے، تینوں مولوی لبے نہیں ہیں. ایک منٹ جی بیٹھو. اب متانو مولوی لبے نہیں ہیں، تسی جناب گھر دی کابینہ تے گھر دے کیبنٹ تے گھر دے تیار کر دے حلوہ خور مولوی تو سب مولوی ویکھے نہیں ہیں. مولوی جناب علامہ فضل حق خیر آبادی نو کہندے ہیں، مولوی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نو کہندے ہیں. ہاں تانوں تسا جناب لگے تے چڑیاں مار دے آئے ہو، تانوں اگر ٹکریا کوئی نہیں. جناب کہندے ہیں ہم ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے. میں کہا جڑیاں دا گلاں جناب جڑیاں دیاں گلاں گھر بیٹھ کر ڈرائنگ روم وچ نہیں ہوندیاں، جڑیاں دیاں گلاں میدان وچ ہوندیاں. پتہ لگ جاندا کتنے بھی ہیں تے 100 ہوندے. اور تیسری بات جڑی چیز تنگ کر دی، فراگوگی تنگ کر دی، ملک ریاض تنگ کر دا، ایہو جائی تنگ کر دیں نا حکومتاں نو 10% تنگ کر دا یا جناب اے تنگ کر دیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اعلان کیتا اس جناب شہر دے ڈی سی دمشق دے ڈی سی یا جناب وقت دے سیکٹری نو انہوں نے کیا بھئی اعلان کرو جتنے بھی لوگ جنہ کو سرکاری باغاتن سرکاری زمینان جنہ دے اس زمانے ڈی ایچ ایزن
بحری آزن اے سارے نو بلاؤ انہوں کہو دوبارہ سر نو معاہدہ جناب خلافت نہ کر لو امیر المومنین تو نال دوبارہ سائن کرنا چاہتے ہیں لے آؤ او جناب اپنے اپنے معاہدے لے آیا کوئی درخت دی چھال ہوتے لے آیا کوئی جناب کپڑے ہوتے لکھے لے آیا کوئی جناب چمڑے ہوتے کوئی کاغذ ہوتے اس زمانے جس طرح معاہدے لکھے ہوئے سن وہ سارے لے آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سامنے کھڑا کیتا فلاں جاگیردار آیا میں اتنے مربعہ دا مالک میرا فلاں بن فلاں فلاں اموی شہزادہ آپ نے ساریاں جاگیراں جمع کیتیاں کاغذ وہ چمڑے سارے جمع کیتے آپ نے فرمایا بھئی عشاء دا نماز دا ٹائم ہے چلو نماز پڑھیے جدو نماز پڑھ کے نکلے آپ نے اپنے جبے دی بائیں جانب تو سارے معاہدے باہر کٹے اور دائیں جانب جو کینچی باہر کٹی کٹ کے تے سارے ایک ایک کر کے قطر دیتے فرمایا نس جاؤ سارے ایک قوم دے غریبہ دا مال ہے توہاڈا مال نہیں توانو اس دی لوڑ نہیں چلو باہر جاؤ اینج اسلام آندا ہاں تاریخ کی لکھ دی پھر تاریخ لکھ دی جڑے رات دے اشرافیہ سن نا رات دے اشرافیہ صبح ہون تو پہلے فٹ پاتا ہوتے بہ کے حساب کر رہے سن ساڑھے کو بچے کیے ہاں اسلام آندا اینج کر کے ہاں پھر جناب گھڑیاں چوری نہیں کرنیاں پہندیاں پھر جناب زلفی بخاری نہیں رکھنا پہندا پھر اون چودری نہیں رکھنا پہندا پھر آہد شیمہ دے جناب بینک اکاؤنٹ جو 18 ارب روپیہ برآمد نہیں ہوندا پھر جناب مقصود ٹیلر دے جناب اس دے اکاؤنٹ جو ارب روپیہ برآمد نہیں ہوندے پھر جناب خان سامیہ اور جناب نائیہ دے جناب انہاں دے جناب کٹنگ کرن والیاں دے اکاؤنٹاں جو ارب روپیہ برآمد نہیں ہوندے پھر تا عمر بن عبدالعزیز دیاں بیٹیاں جناب بادشاہ اپنے والد صاحب نو ملن آن تے منہ تے کپڑا کر لین انہاں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کو پوچھا بھئی انہاں نو کی ہویا انہاں کیا انہاں دے گھر سالن نہیں پکدا کافی دینا تو پیاز نہ روٹی کھا رہی ہیں انہاں دے منہ چوں بدبو آ رہی تاک کپڑا اگے رکھیا پھر اسلام ایویں آندا ایویں نہیں آندا جناب اے بڑی بڑی کیبنٹ اور بڑے بڑے وزیر اور مشیر رکھ کے کہنے جی آپ کے پاس کیا پلان ہے میں نے کہا ہمارے پاس پہلا پلان یہ ہے کہ اپنے اشرافیہ کی عیاشیاں ختم کرو غریب کو 2 وقت کی روٹی دو پھر آگے معیشت چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کہتے ہیں آپ کے پاس پیٹرول کے متبادل کیا پلان ہے میں نے کہا ہمارے پاس پلان ہے مجھے یہ بتاؤ کہ مراکے کی زمینیں جناب چونک کی گلیوں سے میں ہو کر آیا ہوں گٹر کھلے ہوئے ہیں برے حال اور جناب بانگ کے دن اور جناب یہاں پر رہنے والے بسنے والوں کا کیا گناہ ہے اور ڈی ایچ اے والوں کا کیا جناب نیکیاں ہیں اس قوم کے لیے کہ ان کی روڈیں بھی صاف ہوں ان کے اشارے بھی بنے ہوں ان کے انڈر پاس بھی بنے ہوں ان کے سیوریج بھی صاف ہوں ان کی پانی کی نالیاں بھی صاف ہوں اور یہاں بسنے والوں کا کیا گناہ ہے کہ ان کے پاس جناب گلی بھی صاف نہ ہو جناب نالی بھی صاف نہ ہو لیکن ان کا بھی دوا ٹھیک ہے کہ 70 سال سے نالیوں پر ووٹ دے رہے ہیں ابھی تک نالیاں بھی نہیں بنی ہیں جی اور انہوں نے کیا کیا ہے قوم کے لیے کہ ان کے لیے جناب علیحدہ جناب سیکیورٹی سسٹم بھی ہے چوکیاں بھی بنی ہوئی ہیں یہ کیا کیا ہے انہوں نے